اسلام آباد میں الیکشن نہیں کرائے گئے، یہ پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ایک کھلم کھلا حملہ ہے جو رانا ثناء اللہ اور راجہ سلطان سکندر نے مل کے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک سبسڈری بن چکا ہے وفاقی حکومت کی، اور الیکشن کمیشن کی اس وقت چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت ایک کلرک سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب سینیٹر جو ہمارے ہیں، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک اور ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالت میں جا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو کام سے روکا جائے، اور جس طریقے سے موجودہ الیکشن کمیشن فنکشن کر رہا ہے اس کے اوپر عدالت جائزہ لے اور اپنا فیصلہ دے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کل یہاں پہ 2 MPs راشدہ بیگم اور فرحت فاروق آپ کے سامنے آئیں میڈیا میں، اور انہوں نے یہ واضح طور کے اوپر یہ بات کہی کہ کس طرح سے ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا پیپلز پارٹی نے اور انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ یہ نہ صرف ایک کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے، بدترین دھاندلی میں آتا ہے، ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے، بلکہ یہ کرمنل آفینس ہے۔ لہذا آج ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں شرجیل میمن اور ناصر شاہ کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا۔ ان دونوں MPs کے نے جس طرح سے اب کیا ہے، ان دونوں کو ہارس ٹریڈنگ میں اور کرپٹ پریکٹسز میں بک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نااہلی کے ریفرنس بھی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھیجے جائیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ہمارے ایک MPA خواجہ مسعود رحیم یار خان سے جو پچھلی دفعہ ووٹ دینے میں ناکام ہوئے تھے پرویز الہی صاحب کو، ان کو ہم نے نااہل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ چیئرمین PTI نے اس ضمن میں اپنی جو کارروائی ہے وہ مکمل کر لی ہے، نوٹسز مکمل کر کے انہیں ان کی نشست سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اسپیکر کو کہہ دیا ہے کہ وہ ریفرنس بھیج دیں تاکہ ان کی نااہلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکے۔ جہاں تک پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پروونس ہے، جس صوبے کو سب سے زیادہ اس معاملے میں شریک ہے اور جس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، وہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ کتنی سنجیدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے معاملات میں، کیونکہ ابھی تک جو موجودہ کابینہ ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ اتنی بڑی کابینہ بن جائے، اس کابینہ کو سارے پھر دوروں پہ بھیج دیں، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اپنے کیسز معاف کرائیں۔ بڑی کابینہ، بیرونی دورے اور کیس معاف کرانا، یہ 3 اس حکومت کی پرائرٹیز ہیں۔ لہٰذا ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور اس پر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ متعلقہ ہے اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بلانے کی زحمت تک جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سنجیدہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ ہم نے اس ہفتے انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر منگل کو جاری ہوگا، پاکستان کی ہیومن رائٹس کے اوپر وائٹ پیپر جمعرات کو، اور رول آف لا کے اوپر انشاءاللہ جمعرات کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے پیپرز جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں، اور قانونی کارروائیاں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ اس ضمن میں مکمل کی جا رہی ہیں۔ تھینک یو۔ تو اس سے یہ فرمائے گا کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کب ہو رہا ہے، اور یہ فرمائیں کہ کیا پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے اب چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا قومی اسمبلی سے استعفے منظور کریں گے تو آپ یہ قدم اٹھائیں گے؟ نہیں، پنجاب اسمبلی کی تحریر کا معاملہ تو طے ہے، وہ تو صرف رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ جمع کروا دی تھی۔ اس حکومت پہ الیکشن کے نام سے تو کبھی طے جاری ہو جاتی ہے۔
वो बड़ा मशहूर वाक़या था कि जनरल ज़ियाउल हक के बाल जब नाई काटने आता था तो वो कहता था इलेक्शन कब कराएंगे, तो उसको एक दिन एजेंसियों ने उठा लिया, उन्होंने कहा ये तुम बार बार क्यों पूछते हो। उसने कहा जी जब मैं जनरल साहब से पूछता हूँ इनके बाल खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन के नाम पे काटने में आसानी हो जाती है। इस हुकूमत का भी इस वक्त इलेक्शनों से यही हाल बना हुआ है कि जब आप उनसे पूछते हैं इलेक्शन का नाम लें, इनके बाल खड़े हो जाते हैं, चेहरे पे पसीना आ जाता है, कपकपी छा जाती है। भाई अगर इतना इलेक्शनों से डर है तो जाके कोई और काम कर ले। हुकूमत जमहूरियत तो इलेक्शनों पे बुनियाद रखती है। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने तो जाके कोई चने की रेडी लगा लें, कोई दाल चावल बेचें, आप हुकूमत में तो नहीं कर सकते। चौधरी साहब ये कहे हैं कि इस इलेक्शन असम्बली के टीकों का मामला हल होगा तो भी आप पंजाब और केपी की असम्बली की तहलील की तरफ बढ़ेंगे। देखें नहीं, वो मामला तो अलहदा है। अगर वो मामला ना भी हल हुआ, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हम कर देंगे। और ये देखिए ये वाज़े कानून है, जावेद हाशमी केस में वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि आपने ये जो इस्तीफ़े असम्बली के फ्लोर के ऊपर होंगे आप मंजूर करेंगे। अगर ये मंजूर नहीं किया जा रहा, आजकल वैसे भी पीटीआई के लिए आपको पता है कि कानून और है, बाकी पार्टियों के लिए और है, इसी वजह से ये मामला ख़राब हुआ। ये बताइएगा जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन की डेट अगर आपको मिल भी जाती है तो किस इलेक्शन कमीशन के अंदर आप इंतख़ाबात करवा लें। पिछला इलेक्शन भी तो हमने नहीं 2 इलेक्शन लड़े हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए ही लड़े हैं और उस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इतना ज़्यादा है इस वक्त आवाम के वोटों का कि इलेक्शन कमीशन ने तो पिछली बार भी धांधली की इंतहा की, फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इलेक्शनों में जाएंगे। मुसरत आपने बात नहीं करी, बात करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे फवाद भाई ने बताया, और कल हमने फरद फारूक और राशिदा खानम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई, तो मेरा जरदारी के लिए मैसेज है और सिंध की आवाम के लिए कि सैलाब ज़दगान के फंड्स का पैसा आप यहाँ पे पंजाब में जिस तरह से अल्ले तल्ले और जिस तरह से आप लोग मोहतरमा की बरसी के ऊपर भी पार्टियाँ कर रहे थे प्राइवेट जेट्स लेके, और उसी तरह प्राइवेट जेट्स लेके आप सैलाब ज़दगान की इमदाद के पैसे को पंजाब के जो हमारे एमपीएज हैं उनको ख़रीदने के ऊपर आपने फोकस किया हुआ है। हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई तो करने जा रहे हैं, लेकिन सिंध की आवाम इंशाल्लाह जब आप इंतखाबात के अंदर जिससे आप भागते फिर रहे हैं चोरों की तरह, जब आप जाएंगे इलेक्शन लड़ें तो आवाम आपसे पूछेगी कि हमारी एक तो हमारे सैलाब के जिम्मेदार आप, दूसरा जो हमारी इमदाद का पैसा था किस तरह से आप एमपीएस को खरीदने के लिए लगा रहे थे। दूसरा मेरा सवाल है, अहम सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि जरदारी, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और फिर यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की तो वीडियो ऑडियो दोनों मौजूद हैं, तो आप कब जागेंगे और कब आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कब आप इनको नाअहल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटा तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा 2.5 गुना कीमत के ऊपर, डबल कीमत के ऊपर मिल रहा है और नहीं मिल रहा। गैस और बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड बेरोजगारी है। ये पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में पहला साल है जिसमें महंगाई बेइंतहा बढ़ी, कई 100 गुना बढ़ी, लेकिन लोगों की आमदन कम हुई। इसका जो इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर है वो आने वाले टाइम में इससे कई ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एक एक करके, क्योंकि हमारे मुल्क में एनर्जी जिसमें बिजली और गैस वो दोनों ना सिर्फ महंगी हैं बल्कि नायाब हो गई, जिसकी वजह से सनतकारों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर ली बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो नाअहल, नालायक, करप्ट, चोर और फॉरेन एजेंट, आज इनकी एक कनीज कह रही थी कि जी खान साहब के बारे में फॉरेन एजेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया। बेशर्मो, बेगैरतो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। पैसा तुम लोगों का बाहर, पाकिस्तान से लूट लूट के मफरूर तुम लोग और तुम्हारे लीडर, पाकिस्तान से चोरी करके आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और फॉरेन एजेंट अब दूसरों को कहते हैं। आप अपनी लीडरशिप का पता लगाओ, इस वक्त वो दुनिया के किस मुल्क के अंदर खज्जल खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम तुम लोगों को धुतकार चुकी है और वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जिस तरह से आप लोग अजाब की तरह मुसल्लत किए गए हो, तो आवाम आपसे बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। इस वजह से आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर क्या अजीब मनाजिर थे।
کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشنز کو تالے لگائے گئے. ہماری لیڈرشپ، ہمارے کارکنان الیکشن پولنگ ایجنٹس پولنگ سٹیشنز کے باہر ہیں اور یہ لوگ بھگوڑے بھاگے ہوئے تم ہو. پہلے یہاں سے ملک سے بھاگ گئے اور آج آپ لوگ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ پاکستان کی عوام آپ کے بارے میں جو فیصلہ لکھ کے بیٹھی ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے پتا ہے. سو میں پاکستانیوں سے دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گی. ایک یہ کہ ہم انشاءاللہ مہنگائی، پاکستان کے اندر یہ جو غاصبانہ قبضہ کرنے کی جو ڈرائنگ روم کے اندر سازشیں چل رہی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جائے، اس کے خلاف، اور رول آف لا جو کہ ہمارا سلوگن ہے حقیقی آزادی کا کہ آئین کی بالادستی تک ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک سیریز آف پروٹیسٹ ہم نے شروع کیا ہے. کل انشاءاللہ لاہور میں ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. جب تک ہمارا یہ جو حقیقی آزادی کا سفر ہے یہ طے نہیں ہوتا، ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور ان بھگوڑوں کو، ان غداروں کو، غدار یہ جو زرداری، اس سے زیادہ سندھ کا کون غدار ہوگا؟ ان غداروں کے ٹولے کو نواز سے زیادہ غدار کون ہوگا جو اس ملک کے ساتھ جس طرح سے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کے عوام کو غریب رکھے اور آج لندن کی سڑکوں پہ اور اٹلی کی سڑکوں پہ اور اسپین کی سڑکوں پہ یہ سیر و تفریح کرتے ہیں. اور پاکستان کو انہوں نے بھوکا، پاکستان کو انہوں نے پیاسا، پاکستان کو انہوں نے پاکستان کی عوام کی صحت کا پیسہ لوٹ کے، پاکستان کے عوام کے صاف پانی کا پیسہ لوٹ کے جس طرح سے انہوں نے دنیا کے اندر دولت کے انبار کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو پاکستان کی عوام آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ نہ وہ بھولے ہیں، نہ ہم بھولنے دیں گے. ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں، اپنے چیئرمین کی قیادت میں آپ لوگوں کا پیچھا ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ کریں گے. اور پاکستانی قوم کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے جب عوام کے اوپر مہنگائی کا ایٹم بم گرا کے ساتھ ہی ایک ٹوٹا فیکٹری آن کی جاتی ہے اور آڈیو ویڈیو شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ہی دھمکیاں لگائی جاتی جی ہم آپ کی ویڈیو بھی لائیں گے، تو عوام بے وقوف نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور عوام بھی ان کا محاسبہ کرے گی، اس ملک کا آئین اور قانون بھی محاسبہ کرے گا اور اللہ کی ذات بھی ان کے پیچھے ہے. آج اطلاعیں مل رہی ہیں کہ کئی لوگ ہاسپٹل میں ماشاءاللہ سے اب علاج کی غرض سے ایڈمٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ 75 لاکھ لوگوں کی بددعاؤں کو للکارا ہے اور وہ آپ کا پیچھا کریں گی انشاءاللہ قبر تک. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کہاں جانا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کے ساتھ 8 ممبران ہیں، ان کو بٹھا کے لے گئے ہیں، اس وجہ سے آپ پارٹی کا اجلاس نہیں بلا رہے پارلیمانی پارٹی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. سب سے زیادہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایزی ٹارگٹ ہوتی ہے خواتین کو. شاید ان کو لگتا ہے کہ لالچ دینا اور انہیں ہراس کرنا آسان ہے. تو کل ہماری 2 آنریبل ممبران، کل ان کی ہم نے چیئرمین صاحب سے میٹنگ بھی کرائی، یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کرائی، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ ان کو رابطہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس بھی موجود ہے اور ہم ان کے خلاف قانونی